کلام خدا میں سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چرواہے جو ہیں وہ کون ہیں۔ کلام خدا جو ہے وہ کس طریقے سے چرواہے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے جو ہے پچھلے ہفتے سیکھا تھا اور اس کے اندر ہم نے کلام خدا میں سے پیشتر پیشن گوئیوں کو جو چرواہے کے متعلق کی گئی ہیں کہ چرواہے کا کام کیا ہے اور چرواہے نے آ کر کرنا کیا ہے، اس کو ہم نے دیکھا۔ اور اس کے اندر ہم نے جو ہے یشیاہ نبی کی پیشن گوئیوں کو دیکھا، اس کے اندر ہم نے یرمایہ نبی کی پیشن گوئیوں کو دیکھا، اس کے اندر ہم نے میکا نبی کی پیشن گوئیوں کو دیکھا۔ آج ہم جو دیکھیں گے ہم زکریا نبی اور یحزقیل نبی اور نئے عہد نامے میں سے دیکھیں گے۔ ہم اس چرواہے کو جاننا چاہ رہے ہیں جو آئیں گے اور اپنی بھیڑوں کو پکاریں گے اور ان کی بھیڑیں ان کی آواز سن کر ان کے پیچھے پیچھے چلیں گی اور وہ انہیں راحت کے چشموں کے پاس لے جائیں گے۔ ہم جو ان سے جب زکریا نبی عمومی طور پر زکریا کہا جاتا ہے، زکریا اردو ہے، جو ان کا نام عبرانی زبان میں زکریا نبی ہے۔ زکریا نبی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو زکریا نبی کی کتاب جو ہے اس کے اندر آپ کو پیشتر پیشن گوئیاں نظر آتی ہیں۔ پہلے 6 باب کا مطالعہ کریں تو اس میں 8 رویاؤں کا ذکر ہے۔ خدائے قدوس نے چاہا تو ہم ان نبیوں کی کتابوں کو کتاب ب کتاب سیکھیں گے اور جانیں گے خدا کے بھیدوں کو جو انہوں نے اپنے بندوں کی معرفت ہم تک پہنچائے ہیں۔ پہلے 6 باب میں 8 رویاؤں کا ذکر زکریا نبی کرتے ہیں، اور جب 7 سے 14ویں باب میں آپ آتے ہیں تو وہاں پہ نہایت تفصیل کے ساتھ خدائے قدوس کے روح کی ہدایت سے زکریا نبی اس آنے والے وقت کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ عمومی طور پہ زکریا نبی کی کتاب کے اندر جو آپ رویاؤں کا ذکر دیکھتے ہیں اور آنے والے وقت کی نشاندہی وہ کرتے ہیں جو کہ خاتمے کا وقت ہے، عمومی طور پر اس کو زکریا نبی نے بیان کیا ہے، لیکن زکریا نبی نے اس کے ساتھ مسیح کی پہلی آمد کا بھی جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ آئے ہم زکریا نبی کی کتاب 11ویں باب میں چلیں گے اور 11 سے 12ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ زکریا نبی کی کتاب 11واں باب 11 سے 12ویں آیت۔ کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے، لکھا ہوا ہے، اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا، تب گلہ کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا کہ یہ یہوہ کا کلام ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو۔ دھیان سے کلام خدا کو ہمیشہ سنا کریں، کیونکہ جب آپ سنیں گے پڑھیں گے نہیں تو کلام خدا اپنے بھید آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کے اندر وہ ڈالیں گے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے ان سے کہا۔
کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو۔ اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ زکریا نبی 11 باب 11 سے 12 آیت کو آپ نے دیکھا۔ اب یہاں پہ زکریا نبی اس پیشن گوئی کا ذکر کر رہے ہیں، مسیح کے دکھ، اس مصلوبیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اس وقت کو دکھانے کے لیے جو چرواہے پر گزرنا ہے۔ آئے ہم دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے زکریا 11 باب کی 12ویں آیت میں، اور میں نے ان سے کہا، زکریا نبی اپنے آپ کو اس چرواہا جو دکھ اٹھانے کو ہیں کی مانند پیش کر رہے ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو۔ زکریا نبی ایک مزدوری کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری نظر میں یہ ٹھیک ہے، جو کام میں نے کیا ہے اس کی مزدوری مجھے دو۔ ہم مزدوری کو بھی دیکھیں گے، ہم لوگوں کو بھی دیکھیں گے۔ زکریا نے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس چرواہے کو بیان کر رہے ہیں، اس چرواہے کے الفاظ، اس چرواہے کے جو پیش آنے والے واقعات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں جنہوں نے مزدوری ادا کرنی ہے، اور لکھا ہے اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اس حوالے کو شاید زکریا نبی کے حوالے سے تو نہ دیکھا ہو، لیکن یہ نئے عہد نامے کے اندر آپ نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا۔ آئے ہم دیکھیں کہ جہاں پہ زکریا نبی کہتے ہیں وہ اچھا چرواہا بننے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اچھا چرواہا کی مزدوری ادا کی جائے گی، اچھے چرواہے کو تولا جائے گا، اچھے چرواہے کی قیمت مقرر کی جائے گی، اچھے چرواہے کی قیمت مقرر کرنے والوں کا بیان کر دیا گیا۔ لکھا ہے کہ اگر تمہیں مناسب ہو، اگر تمہیں برا نہ لگے، اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہے تو میری مزدوری، کس مزدوری کی بابت زکریا نے ذکر کیا ہے؟ اس مزدوری کی بابت ذکر کیا ہے جب خدائے قدوس بنی اسرائیل کو اپنا گلہ چنتے ہیں، جب خدائے قدوس بنی اسرائیل کو اپنی بھیڑیں گردانتے ہیں، جب خدائے قدوس بنی اسرائیل کو اپنی قوم ٹھہراتے ہیں، جب خدائے قدوس بنی اسرائیل کو اپنا پہلوٹا، اپنے آنکھ کی پتلی ٹھہراتے ہیں، یہاں سے خدائے قدوس کی مزدوری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہی خدائے قدوس بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لاتے ہیں، وہی خدائے قدوس بنی اسرائیل کے بیابان میں رہنمائی اور نگہبانی کرتے ہیں، وہی خدائے قدوس وہ وعدہ جو ابراہیم سے کیا تھا، وعدے کی زمین کا وعدہ عنایت فرماتے ہیں۔ کن کو فرماتے ہیں؟ ان کو
جن کے ساتھ انہوں نے عہد باندھا. یہ وہ مزدوری ہے جو خدائے قدوس زمین پر آ کر ادا کرتے ہیں. یہ وہ مزدوری ہے جب خدائے قدوس آسمانی تخت چھوڑ کر زمین پر آ جاتے ہیں، جسم کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، صلیب پر کھینچے جاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، تاکہ میں اور آپ جو گناہ گار ہیں، جو گناہ کی دلدل میں ہیں، ان کی قیمت ادا ہو جائے. خدائے قدوس پکار رہے ہیں. خدائے قدوس کہتے ہیں میری مزدوری اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے کچھ ادا کی ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ میں ہوں جنہوں نے تمہیں مصر کی غلامی سے رہائی دی ہے، اگر تم سمجھتے ہو وہ میں ہوں جنہوں نے بیابان میں تمہارے کپڑے جو سے ہیں پرانے نہیں ہونے دیے، تمہارے پاؤں کی جوتیوں کو ٹوٹنے نہیں دیا، تمہیں من کھلایا، فرشتوں کی غذا دی، تمہیں پانی پلایا، تمہیں وعدے کی زمین میں لے کر آیا، اور میں جسم اختیار کر کے تمہارے درمیان آ گیا کہ تمہارے گناہوں کے لیے، ان کے فدیے کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر چڑھا دوں. اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہے تو میری مزدوری دو. آج میرے اور آپ سے بھی یہ سوال ہے، کتنے دفعہ آپ نے اس کو سنا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے؟ ایک مرتبہ، شاید ایک مرتبہ بھی خدائے قدوس کی اس مزدوری کو آپ جان نہ سکے. کتنی آسانی سے آپ یہ سن لیتے ہیں، کتنی آسانی سے آپ کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ یہودا اسکریوتی نے 30 سکوں کے اور میرے اور آپ کے نجات دہندہ کو بیچ ڈالا. یہ ہے وہ مزدوری جو میں نے اور آپ نے ادا کی ہے. یہ ہے وہ مزدوری کا صلہ جو میں نے اور آپ نے خدائے قدوس کی مہربانیوں، شفقتوں، محبتوں، برکتوں کا ادا کیا ہے. محض 30 سکے، کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا. آپ کے پاسبان نے کتنی آسانی سے آپ کو سنا دیا. کاش ہم کہتے خدا ہماری جان لے لیں، تب بھی آپ کی مزدوری نہیں پوری ہو سکتی. ہماری جان بھی چلی جائے، ہم آپ کی مزدوری ادا نہیں کر سکتے. پر ہم نے تو ان کی مول 30 سکے لگایا. 30 سکے جو ان سے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آپ لوگ. ایک لمحے کے لیے بھی شرم محسوس نہیں کی کہ میں نے اپنے خدا کا مول کیا لگایا. اس سے زیادہ تو آپ اپنی خواہشات پر قربان کر دیتے ہیں. آپ نے اپنے خدا کا مول 30 سکے لگایا. یہ ہے خدا کی محبت. وہ کہتے ہیں دیکھ اور سوچ کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا اور تو نے میرا مول کیا لگایا. تو نے اس خون کی قیمت 30 سکے لگائی ہے. تو نے اپنے گناہ کی قربانی کی قیمت 30 سکے لگائی ہے. ایک شخص اٹھ کے آج بتا سکے کہ اس نے 30 سکوں کو کبھی اپنے ذہن میں ڈالا کہ میں نے قیمت کیا لگائی، میں نے اپنے خدا کا مول کیا چنا. خدا کی طرف سے چرواہا
ہوتا تو آپ کو شرم دلاتا. بڑی آسانی سے ہر سال آپ اس تہوار کو مناتے ہیں، پر اس تہوار کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہیں. 30 سکے آئیں دیکھیں کس کی مزدوری تھی. میں نے اپنے خدا کو کس کے ساتھ ملا دیا. خروج کی کتاب 21ویں باب میں چلیں گے. خروج کی کتاب 21واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں آئیں گے. کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، لکھا اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو 30 مسکال روپے دے اور بیل سنگسار کیا جائے. افسوس کہ میں نے اپنے خدا کو غلام کی قیمت سے تولا. یہ ہے میرے اور آپ کے کلام سے دوری کا سبب. کاش ہم نے اپنی عمریں ضائع نہ کی. کاش ہمیں خدا کا بندہ مل جاتا اور خدا کے پیغام کی طرف رجوع کراتا اور ہم شرمسار ٹھہرتے اور اپنی زندگیاں خدا کو دیتے. اور کہتے ہیں خدا آپ اپنی مزدوری کا ہم سے پوچھتے ہیں، ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. اسی کو متتیہ رسول نے بیان کیا ہے. زکریا نبی نے جو یہ مسیح کا واقعہ بیان کیا، زکریا نبی کی کتاب 11ویں باب اور 12ویں آیت میں متتیہ رسول نے اس کو 26ویں باب میں عین اسی طرح بیان کیا ہے. ہم متتیہ رسول کی انجیل 26ویں باب کی 14 سے 16ویں آیت میں آتے ہیں. کلام کو سننا شروع کریں. یہ زندہ خدا کا کلام ہے، یہ آپ سے باتیں کرتا ہے، یہ آپ کو بھید دیتا ہے. متتیہ رسول کی انجیل 26ویں باب کی 14 سے 16ویں آیت بیان کرتی ہے، اس وقت ان 12 میں سے ایک نے جن کا نام یہودا اسکریوتی تھا سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں انہیں تمہارے حوالہ کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے انہیں 30 روپے تول کر دے دیے اور وہ اس وقت سے ان کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگے. آپ نے قیمت بھی دیکھ لی، آپ نے چرواہے کو بھی دیکھ لیا جن کی قیمت لگائے گی، اور آپ نے وہ بھی دیکھ لیے جنہوں نے قیمت ادا کی. آج بھی یہی لوگ آپ کے پاسبان ہیں، آج بھی یہی لوگوں کو آپ اپنا چرواہا مانتے ہیں. کاش آج بھی آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ شرمساری محسوس کریں اور پکاریں، آئے خدا میں آپ کی قیمت نہیں دے سکتا، میں آپ کا مول نہیں لگا سکتا، آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے میری جان بھی اس کے لیے ناکافی ہے. آئے ہم ایک اور زکریا نبی کی پیشن گوئی میں آتے ہیں. زکریا نبی کی کتاب 13ویں باب میں چلیں گے. زکریا نبی کی کتاب 13واں باب اور 7 سے 9ویں آیت کو دیکھیں گے. کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، رب الفاظ فرماتے ہیں، آئے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرے رفیق ہیں بیدار ہو، چرواہے کو مار
کہ گلا پراگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا. اور یہ حوا فرماتے ہیں سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہیں گے، اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا. وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا. میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے یہ حوا ہی ہمارے خدا ہیں. زکریا نبی 13ویں باب کی 7ویں آیت میں بھیڑ اور چرواہے کا ذکر کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں، روح کی ہدایت سے فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے. یہ حوا رب الفاظ فرماتے ہیں، آئے تلوار تو میرے چرواہے یعنی ان انسان پر جو میرے رفیق ہیں بیدار ہو. چرواہے کو مار کہ گلا پراگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا. چرواہے کو مار. مسیح کی مصلوبیت کا ذکر کرتے ہیں کہ چرواہے کو مارا جائے گا، چرواہے کو قتل کیا جائے گا تاکہ بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں. اور اس پیشن گوئی کو آپ دیکھتے ہیں کہ کس چرواہے کا ذکر ہے. ہم وہی چرواہے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کلام خدا کن چرواہے کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، کن چرواہے کو بیان کر رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے چرواہے کی نشاندہی کروائی جا رہی ہے. آئیں ہم دیکھیں اس نشاندہی کو کہ وہ کون چرواہے ہیں جن کو مارا گیا اور بھیڑیں پراگندہ ہوگی. ہم متی رسول کی انجیل 26ویں باب میں آئیں گے اور 31ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. کلام خدا اس چرواہے کو جسے رب الفاظ زکریا نبی کی معرفت فرما رہے ہیں، اے تلوار بیدار ہو، چرواہے کو مار تاکہ بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں. آئیں متی رسول نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. 26ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت یہ حوا شاہ نے ان سے کہا تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی. کتنا آسان ہے کلام اگر میں کلام کو سننے کے لیے تیار ہو جاؤں. سینکڑوں سال پہلے جو زکریا نبی کی معرفت خدا قدوس نے فرمایا تھا، وہ چرواہے نے اعلان فرما دیا کہ میری بابت ہے. جس چرواہے کی نشاندہی کو تم ڈھونڈتے تھے کہ وہ چرواہا کون ہے، اور کن کے متعلق زکریا نبی نے اس کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں میری بابت یہ لکھا ہے. چرواہے کو مار کہ گلہ پراگندہ ہو جائے. اور مسیح فرماتے ہیں 31ویں آیت میں، اس یہوہ شاہ نے ان سے کہا تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے، لکھ دیا گیا تھا. کس طرح ممکن تھا کہ خدائے قدوس کرنے سے پہلے تمہیں آگاہ نہ کر دیتے. ایک ایک چیز ایک ایک واقعہ درج ہے. اگر میں بھیڑ ہوں تبھی میں ان کے آواز کی طرف رجوع کروں گا، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی. اسی چیز کو جو ان سے مرکز رسول نے بیان کیا 14ویں باب کی 27ویں آیت میں، اور یوحنان نبی نے بھی 16ویں باب کی 32 آیت میں بیان کیا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں زکریا نبی کے 13ویں باب کی 9ویں آیت کو، تو وہاں پہ لکھا اور میں 2/3 ماریں گے، اور لکھا ہے
لیکن 1/3 بچ رہیں گے، اور 9ویں آیت کہتی ہے اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا۔ پیشتر لوگ ذہن میں رکھیے گا، آج سب کو خوشخبری دی جاتی ہے، مبارک ہو تم بچ گئے ہو۔ خدا کا کلام کہتا ہے پیشتر لوگ مریں گے، وہی بچیں گے جو خدا کے کلام پر رجوع لائیں گے، اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا۔ آپ کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، کمزوریاں، بیماریاں شیطان کی طرف سے آئیں گی، شیطان آپ کو آزمائے گا، وہ آپ کو خدا سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ حوا کہتے ہیں اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا، میں انہیں تپش دوں گا تاکہ یہ سونا بن جائیں، تاکہ یہ مصیبتوں کا سامنا کرنے سے گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، خوفزدہ نہ ہوں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، وہ مجھ سے دعا کریں گے، وہ اپنی مصیبتوں میں مجھے پکاریں گے۔ خدا قدوس کا وعدہ ہے، وہ آگاہ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ پر تپش آئے گی، لیکن اسی تپش میں آپ سونا بنیں گے، اسی تپش میں آپ خدا کو پکاریں گے، خدا کہتے ہیں اور میں ان کی سنوں گا۔ وہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہے، وہ شیطان کے ہاتھ میں آپ کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے۔ میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے یہ حوا ہی ہمارے خدا ہیں۔ شکر کریں کہ خدا قدوس اپنے کلام کے ذریعے سے ایک ایک بات انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی ہوئی ہے، صرف آپ نے رجوع لانا ہے تاکہ برکت حاصل کر سکیں۔ کاش میں اور آپ اس 1/3 کا حصہ ٹھہر سکیں جن کے بارے میں خدا قدوس فرمائیں کہ یہ میرے لوگ ہیں، اور میں اور آپ پکار اٹھے ہیں آپ ہمارے خدا ہیں۔ ہم یحزقیل نبی کی پیشن گوئیوں میں آتے ہیں۔ میں تمام پیشن گوئیوں میں تو وقت نہیں ہے کہ جا سکوں، لیکن 34ویں باب کے اندر ہم دیکھیں گے چرواہے کو، اور 34ویں باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ یحزقیل نبی 34ویں باب میں مسیح کی دوسری آمد کا بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل کی مکمل بحالی کا ذکر فرماتے ہیں۔ یحزقیل نبی 34ویں باب کے اندر ان نام نہاد چرواہوں کو لان تان کرتے ہیں، انہیں آگاہ کرتے ہیں، انہیں بیان کرتے ہیں کہ تمہارا حال جب مکمل بحالی ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا۔ آئے نام نہاد پاسبانوں، تم نے کلام کو تجارت جو بنایا ہے، تم نے ان بھیڑوں کو پراگندہ کیا ہے، باز آ جاؤ، کلام خدا تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ کلام خدا یحزقیل نبی کی کتاب 34ویں باب کی پہلی 10 آیات کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بڑے واضح طور پر ان نام نہاد چرواہوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ان نام نہاد چرواہوں جن کو آج آپ اپنا پاسبان گردانتے ہیں، جن کو آج آپ پادری کہہ کے پکارتے ہیں، جن کو آج آپ فادر کہہ کے پکارتے ہیں، جن کو آج آپ منسٹرز کہتے ہیں،
اگر وہ خدا کی طرف سے چنے ہوئے نہیں ہیں، اگر وہ خدا قدوس کے آواز کو آپ تک پہنچانے سے قاصر ہیں، بلکہ آپ کو روکتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی آواز آپ کے لیے نہیں ہے، خدا کے احکامات آپ کے لیے نہیں ہیں، تو وہ آپ کے چرواہے نہیں ہیں، وہ خدا کی طرف سے چنے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کو انہیں چھوڑنا ہوگا، آپ کو اس تہائی قافلے کا حصہ بننا ہوگا، اور آپ اسی وقت بنیں گے جب آپ خدا کی آواز کو سنیں گے، وہ آواز جو خدا قدوس کو اس سینہ پر اتر کر سناتے ہیں، اس کو اپنانا ہوگا تاکہ آپ ان کی بھیڑیں کہلا سکیں، وہ کہہ سکیں یہ میری بھیڑیں ہیں، وہ کہہ سکیں کہ یہ میرے لوگ ہیں، میں نے انہیں تایا ہے، اور آپ پکار اٹھیں آپ ہمارے خدا قدوس ہیں۔ 11ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں حزقیل نبی کی کتاب 34ویں باب کی 11ویں آیت، تو وہاں پہ چرواہا پکار اٹھتے ہیں۔ پہلی 10 آیات ان نام نہاد چرواہے جو خدا کی طرف سے نہیں مقرر، ان کے بارے میں ان کو لغزش کی گئی ہے، لعن طعن کیا گیا ہے، اور 11ویں آیت میں خدا قدوس کہتے ہیں تم مت گھبراؤ، میں امید ہوں، میں تمہیں بچاؤں گا، میں تمہیں لے کر چلوں گا، تمہیں ان نام نہاد چرواہوں نے، تاجروں نے کلام کی تجارت کی، تمہیں پراگندہ کیا، تمہیں قربان کیا، میں تمہیں چھڑاؤں گا۔ آئے ہم 11ویں آیت میں دیکھیں کہ یہ حزقیل نبی 34ویں باب کی 11ویں آیت میں کس طرح مجھے اور آپ کو امید دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ حوا فرماتے ہیں دیکھ میں خود کوئی اور نہیں، اب نہیں، کسی اور کو نہیں، میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ جہاں جہاں میری بھیڑیں پراگندہ ہوئی ہیں میں انہیں ڈھونڈوں گا، میں خود ان کی تلاش کروں گا۔ جس طرح چرواہا اپنے گلہ کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان جو پراگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا، اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب مملکتوں اور سب ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا، اور اسرائیل کے پہاڑوں پر، نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد مکانوں میں چراؤں گا، اور ان کو اچھی چراگاہ میں چراؤں گا، اور ان کی آرام گاہ اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہوگی، وہاں وہ عمدہ آرام گاہ میں لیٹیں گی اور ہری چراگاہ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چریں گی، میں ہی اپنے گلہ کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا۔ یہ حوا خدا فرماتے ہیں۔ آئے خدا کی بھیڑو، خدا کے آواز کو پہچانو، ان کی آواز کو رد نہ کرو۔ خدا قدوس آپ کو بتا رہے ہیں، وہ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پیشتر اس کے کہ 2/3 پر تلوار چلے اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے اس سے 1/3 کا حصہ بن جائیں، اس سے 1/3 کا حصہ بن جائیں جس کو خدا قدوس خود سونے کی طرح تانا چاہتے ہیں۔ خدا قدوس کے آواز کو رد نہ کریں، خدا قدوس کے آئین شریعت آپ کی تربیت کے لیے دیے گئے ہیں۔
16 سے 22ویں آیت یحزقیل نبی بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بحالی کا عمل ہوگا، کس طریقے سے وہ پراگندہ بھیڑیں جو ہیں جمع ہوں گی، کس طریقے سے اس بحالی کے عمل میں عدالت کا وجود لایا جائے گا، عدالت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 25 سے 31ویں آیت تک جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خدا قدوس اس وعدے کی زمین میں مکمل بحالی کے ساتھ اپنی بھیڑوں کے ساتھ سکونت کریں گے، اور بھیڑیں پکار اٹھیں گی، آئے خدا، آئے خدا، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ آئیں اپنے آپ کو ضائع نہ ہونے دیں، آئے بھیڑو مت اپنی قربانی دو، آئے بھیڑو اپنے چرواہوں کو پہچانو، جانو کہ یہ تمہیں خدا کے آئین اور شریعت سے دور لے جا رہے ہیں یا خدا کے آئین اور شریعت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر یہ خدا کے آئین اور شریعت کو آپ سے دور لے کے جاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، تو آپ ہلاکت کے فرزند ہیں۔ اپنے چرواہوں کو جانیے، اپنے ماں باپ کے لا علمی کے باعث، نا سمجھی کے باعث، آباء و اجداد کی غلطیوں کے باعث وہ نہیں سیکھ پائے، نہیں سمجھ پائے، نہیں جان پائے۔ کاش ان تک خدا کا کلام پہنچتا اور وہ اسے قبول کرتے۔ آپ خدا کی پیروی میں آئیں، نہ کہ انسان کی پیروی میں۔ اپنے ماں باپ کی پیروی نہیں، خدا کی پیروی کریں۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو خدا کے حکموں سے روکتے ہیں تو آپ کے ماں باپ ہلاکت کے فرزند ہیں۔ سمجھائیں اپنے ماں باپ کو کہ اس ہلاکت سے باز آ جائیں اور خدا کے آواز کو سنیں تاکہ آپ ان کے پیچھے چلنے والے ٹھہریں۔ جس چیز کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں یحزقیل نبی کی کتاب سے، ہم وہ 23ویں اور 24ویں آیت دیکھیں گے 34ویں باب کی۔ یہ اس لیے آیت جو ان سے لی گئی ہے تاکہ آپ جان سکیں یہاں پہ کس طریقے سے مسیح کو بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے اس چرواہے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آئے ہم یحزقیل نبی کی کتاب 34ویں باب کی 23ویں اور 24ویں آیت کو دیکھیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، آپ نے 11ویں سے 22ویں آیت تک دیکھا کہ یہوہ خدا قدوس کہتے ہیں کہ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا۔ 23ویں اور 24ویں آیت میں اس چرواہے کی نشاندہی کر دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے میں خود تمہارے درمیان آؤں گا، میں کون ہوں گا۔ 23ویں آیت بیان کرتی ہے، اور میں ان کے لیے ایک چپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائیں گے، یعنی میرے بندہ داؤد وہ ان کو چرائیں گے اور وہی ان کے چرپان ہوں گے، اور میں یہوہ ان کا خدا ہوں گا، اور میرے بندہ داؤد ان کے درمیان فرمانروا ہوں گے۔ میں یہوہ نے یوں فرمایا ہے۔ اب کلام خدا کے اندر
یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لفظ ہے میرے بندہ داؤد، اور اس کو جب آپ انگلش میں دیکھتے ہیں، عبرانی کے لفظ تو نہیں میں آپ کے سامنے رکھتا، آپ نے اردو میں دیکھ لیا ٹرانسلیشن میرا بندہ داؤد، اور انگلش میں مائی سرونٹ ڈیوڈ، میرا خادم داؤد۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ اس بھید کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ 11 سے 22 تک یہ حوا خدا قدوس خود فرما رہے ہیں کہ میں یہوہ، کوئی اور نہیں، میں خود، وہ لفظ بولتے ہیں آئی مائی سیلف، اور یہاں پہ وہ 23ویں اور 24ویں میں کہہ رہے ہیں مائی سرونٹ ڈیوڈ، میرا بندہ داؤد، میرا خادم داؤد۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اسی کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ ہم اسی چرواہے کو جب یہوہ فرماتے ہیں آئی مائی سیلف، میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا، اور تھرو آؤٹ جب 34ویں کو آپ دیکھتے ہیں تو یہوہ خدا قدوس اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ میرے بندہ داؤد، میرے خادم داؤد کو کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ میرے بندہ داؤد، میرے خادم داؤد، مائی سرونٹ ڈیوڈ سے مراد کیا ہے۔ ایک ہی چرواہا ہے، خدا قدوس بڑا واضح اعلان کرتے ہیں ایک ہی چرواہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہوہ بھی چرواہا ہو اور ایک کوئی اور بھی چرواہا ہو، ایک ہی چرواہا ہے، کیونکہ ایک ہی چرواہے کی بھیڑیں ہوں گی۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ داؤد وہ بادشاہ تھے بنی اسرائیل میں جن کو نہایت ممتاز مقام ملا۔ بنی اسرائیل کتنے بادشاہ گزرے، لیکن وہ داؤد بادشاہ ان میں سب سے ممتاز تھے۔ وہ داؤد بادشاہ کے لیے بنی اسرائیل ہمیشہ عزت و احترام ان کے دل میں ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ داؤد بادشاہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ یہوہ خدا قدوس نے ایک دفعہ پھر سے کہا، انہیں ایک دفعہ پھر سے بتایا کہ یہ وہی بندہ داؤد ہے، یہ وہی میرے خادم داؤد ہیں جن کی نسل سے میں یہ بادشاہت موقوف نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے اپنے بندہ داؤد کو بڑے واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ آپ کی نسل سے بادشاہت موقوف نہیں ہوگی۔ اسی نسل کی وہ ریوائیو کر رہے ہیں۔ یحزقیل نبی 34ویں باب کی 23ویں آیت میں اسی داؤد کی نسل کی ریوائیول کو بیان کرتے ہیں، اور وہ نسل آپ کو علم ہے کہ وہ نسل بیت لحم میں جسم کی صورت خدا کی قدرت کی وجہ سے آشکارا ٹھہرتی ہے۔ اس داؤد کی نسل کا وعدہ جو میرے بندہ داؤد، میرے خادم داؤد، مائی سرونٹ ڈیوڈ کہہ کر یحزقیل نبی 34ویں باب کی 23ویں آیت میں بیان کرتے ہیں، وہی میرے بندہ داؤد، میرے خادم داؤد کا ریوائیول بیت لحم میں خدا کی قدرت سے ماں مریم حاملہ ٹھہرتی ہیں اور جنم ہوتا ہے۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، شاگرد جو ہے، جو مسیح کے شاگرد ہیں، وہ یہ جانتے ہیں، وہ اس بادشاہت کے منتظر ہیں
تمام بنی اسرائیل خدا کی بادشاہت کی منتظر ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ بادشاہت کون کرنے آئیں گے، وہ مسیح کی منتظر ہے۔ آئیں دیکھیں مسیح جب اپنی خدمت کا انجام کا کام پورا کر کے آسمان کی طرف واپس جاتے ہیں تو شاگرد کیا پکارتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں مسیح سے۔ اعمال کی کتاب پہلے باب کی 6 آیت میں آئیں گے۔ اعمال کی کتاب پہلا باب 6 آیت بیان کرتی ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر ان سے یہ پوچھا کہ آئے خداوند، کیا آپ اسی وقت اسرائیل کو پھر بادشاہی عطا کریں گے؟ کیا آپ اسرائیل کو اسی وقت پھر بادشاہی عطا کریں گے؟ آئے خداوند، ہمیں علم ہے، ہم نے نبیوں کی زبانی سن لی ہے، ہمارا یقین ہے کہ اسرائیل کو پھر سے بادشاہی ملے گی، تا ابد بادشاہی ملے گی۔ کیا جب آپ کی دوسری آمد ہوگی، کیا یہ وہ اس بادشاہت کا آغاز ٹھہرے گا؟ آپ اس کی پہلی 5 آیات کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو مسیح کا آسمان پہ جانا ملتا ہے۔ اسی کو لوکاس رسول نے پہلے باب کی 33ویں آیت میں بیان کیا ہے۔ لوکاس رسول بیان کرتے ہیں، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کریں گے، اور ان کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ کن کے متعلق ہے؟ آئیں تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں۔ یہ مسیح کی آمد کو ذکر ہو رہا ہے، پہلی آمد کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ میرے خادم داؤد کون ہے۔ میرے خادم داؤد کی نشاندہی ہو رہی ہے، مائی سرونٹ ڈیوڈ کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ 29ویں آیت سے دیکھیں، 30ویں آیت سے، لوکاس رسول کی انجیل پہلا باب 30ویں آیت، فرشتے نے ان سے کہا، اے مریم، خوف نہ کریں، کیونکہ خدا کی طرف سے آپ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھیں آپ حاملہ ہوں گی اور آپ کے بیٹا ہوگا، اور ان کا نام یہوہ شائع رکھنا، وہ بزرگ ہوں گے اور خدا تعالی کے بیٹے کہلائیں گے، اور یہوہ خدا ان کے باپ داؤد کا تخت انہیں دیں گے۔ ایسے نہیں وہ مسیح کو ابن داؤد کہہ کے پکارتے تھے۔ بنی اسرائیل ابن داؤد کی بادشاہت کا انتظار کرتی ہے، اور 33ویں آیت بیان کرتی ہے، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کریں گے، اور ان کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ یہ ہے وہ جو یہ حزقیل نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ جو داؤد کی نسل سے جن کا جنم ہوگا۔ خدائے قدوس جسم کی صورت کس طریقے سے اختیار کریں گے، وہ کون ہوگا، کس قبیلے سے ان کا تعلق ہوگا، کس طریقے سے جو ان سے یہ وقوع میں آئے گا، ہر ایک چیز تو بیان ہے۔ اسی کو آپ لوکاس پہلا باب 33ویں آیت کو اگر آپ مزید سیکھنا چاہیں تو بے شمار حوالے ہیں۔ زبور کی کتاب دوسرے باب میں ہے، 89 زبور کی 14 سے 34ویں آیت میں، یشیع نبی نے 9ویں باب میں بیان کیا ہے، 16ویں باب میں بیان کیا ہے، یرمیہ نبی نے 30ویں باب میں بیان کیا ہے، حزقیل نبی نے نہ صرف 34ویں باب میں بلکہ 37ویں باب میں بھی، دانیل نبی میں دوسرے باب میں 7ویں باب میں بیان کیا ہے، میکھا نبی نے 5ویں باب میں بیان کیا ہے، اعمال کی کتاب پہلے باب میں آپ نے دیکھا، مکاشفے 11ویں باب میں اس کو بیان ہے۔ مائی سرونٹ ڈیوڈ، میرا خادم داؤد، میرا بندہ داؤد، مسیح کو بیان کیا گیا۔ آپ نے لوکاس رسول کی انجیل کے اندر دیکھ لیا اس کو۔ خادم کہا کیوں گیا؟
خادم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ خدمت کرنے آئے تھے۔ آئے ہم دیکھیں کہ خدائے قدوس جو ان سے کس طریقے سے اپنے خادم کو چنتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یشیاہ نبی کی کتاب 42ویں باب میں آئیں گے۔ یشیاہ نبی کی کتاب 42ویں باب کی پہلی آیت بیان کرتی ہے اس خادم کو۔ لکھا ہے، دیکھو میرے خادم جن کو میں سنبھالتا ہوں، میرے برگزیدہ جن سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح ان پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کریں گے، وہ نہ چلائیں گے اور نہ شور کریں گے، اور نہ بازاروں میں ان کی آواز سنائی دے گی، وہ مسلے ہوئے سرگنڈے کو نہ توڑیں گے اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائیں گے، وہ راستی سے عدالت کریں گے، پر وہ ماندہ نہ ہوں گے اور ہمت نہ ہاریں گے جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لیں۔ جزیرے ان کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ کون ہے وہ؟ میرے خادم داؤد۔ چھٹی آیت بیان کرتی ہے، میں یہوہ نے آپ کو صداقت سے بلایا، میں ہی آپ کا ہاتھ پکڑوں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے آپ کو دوں گا۔ ہر چیز بیان ہے، کیونکہ جب ہم کلام خدا کی طرف رجوع کریں گے تو کلام اپنی سمجھ دینا شروع کرے گا۔ صرف یشیاہ نبی نے نہیں بتایا اس کو۔ آئے ہم پطرس رسول کی معرفت دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح یہودیوں کو بتاتے ہیں، وہ میرے بندہ داؤد یہ وہ تھے جو آئے آپ کے لیے۔ آئے ہم اعمال کی کتاب 3 باب میں چلیں۔ اعمال کی کتاب 3 باب اور اس کی ہم 15ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ اعمال 13ویں آیت اعمال 3 باب کی 13ویں آیت میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو یوں بیان کرتا ہے، ابراہم اور یسحاق اور یعقوب کے خدا، یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یہوہ شاہ کو جلال دیا، جنہیں تم نے پکڑوا دیا، اور جب پینتوس نے انہیں چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے ان کا انکار کیا۔ یہ تھے وہ خادم، اور تم اس کو سمجھ نہیں پائے۔ تم شاید یہ سمجھے، تم شاید یہ جانے کہ مسیح نے آتے ہی یہاں پر بغیر کفارہ دیے بادشاہت قائم ہو جانی ہے۔ وہ پہلے تمہارا کفارہ ضروری تھا، کیونکہ جانوروں کی قربانی سے تمہارا کفارہ ممکن نہیں تھا۔ یہ تھے وہ جن کو تم نے پکڑوایا۔ اسی طریقے سے پالوس رسول جو ان سے بیان کرتے ہیں، پالوس رسول ہم چلیں گے فلپیوں کے خط کے اندر، پالوس رسول کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ فلپیوں کے خط 2 باب میں آئیں گے ہم۔ مجھے تھوڑا سا اور وقت دیجیے گا۔ 2 باب کی 7ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے۔ کن کے متعلق ہے؟ یہ میرے اور آپ کے خدا کے متعلق ہے، جو انسان بن گئے، جنہوں نے انسان کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ایسے نہیں یحزقیل نبی 34ویں باب کی 11 سے 22ویں آیت تک آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہوہ خدائے قدوس خود ہے، اور وہ کس طریقے سے آپ کے پاس آئیں گے، اسی طریقے سے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا داؤد نبی سے کہ آپ کی نسل سے یہ سلطنت موقوف نہیں ہوگی۔ اسی داؤد کی نسل کی ریوائول جو ان سی ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ چرواہا جو خادم بن گئے۔ آج کے چرواہے خادم اپنے آپ کو کہتے ہیں، خادم بنے نہیں ہیں۔ کلام تو بڑا واضح آپ کو سکھاتا ہے کہ کون آسمانی تخت چھوڑ کر خدمت کرنے کو آ گیا، خادم ٹھہرا۔
اور کون اپنے آپ کو خادم جتاتا ہے اور خدمت نہیں کرتا؟ کلام خدا ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ میرے اور آپ کے مسایہ، میرے اور آپ کے خدا، یہ ہوا خدا قدوس کس طریقے سے بحالی کا کام سر انجام دیں گے، کس طریقے سے بادشاہت ہوگی، کس طریقے سے چرواہا اپنی بھیڑوں کی رہنمائی نگہبانی کریں گے۔ مسایہ کو 3 مختلف چرواہوں کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ 3 مختلف عہد اس کے اندر آپ کو سیکھنے کو ملتے ہیں۔ مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسایہ کو نہ صرف اچھا چرواہا کہا گیا بلکہ مسایہ کو جو ان سے ہے وہ گریٹ شیپرڈ بھی کہا گیا۔ مسایہ کو چیف شیپرڈ سے بھی جانا گیا ہے۔ آپ شاید آج تک مسایہ کو دا گڈ شیپرڈ صرف سنتے چلے آئے ہیں۔ مسایہ کے لیے دا گڈ شیپرڈ، دا گریٹ شیپرڈ اور دا چیف شیپرڈ، یہ 3 مسایہ کے لیے خطاب استعمال ہوئے ہیں، اور یہ تینوں خطاب 3 مختلف ادوار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آئے ہم مختصر طور پر اپنے چرواہے کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں اچھے چرواہے کو تو وہاں پہ یوحنا نبی کی کتاب میں مسایہ خود اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اچھا چرواہا ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 10ویں باب کی 11ویں آیت، 15ویں آیت میں جا سکتے ہیں، 17ویں 18ویں آیت میں آ سکتے ہیں۔ گریٹ شیپرڈ، عظیم چرواہا، مسایہ جب اپنی جان دے دیتے ہیں۔ گڈ شیپرڈ وہ ہے جو اپنی جان دیتا ہے۔ جب وہ جان دے دیتا ہے، فدیہ ادا کر دیتا ہے، تو وہ گڈ سے گریٹ بن جاتا ہے۔ آئیں دیکھیں وہ میرے اور آپ کے مسایہ گڈ شیپرڈ سے گریٹ شیپرڈ کیسے بنتے ہیں۔ ہم عبرانیوں کے خط، عبرانیوں 13ویں باب میں آئیں گے۔ عبرانیوں کی کتاب 13واں باب اور 20ویں آیت لکھا، اب خدا اطمینان کے چشمے جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے ہیں، یعنی ہمارے خداوند یہوہ شاہ کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لائے۔ And the Elohim of peace who brought up our master Yahweh Shai from the dead, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. یہ ہے وہ جو گڈ شیپرڈ تھے، جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دینے کے لیے آسمانی تخت چھوڑ کے زمین پر اتر آئے، جسم کا لبادہ اوڑا، ابن داؤد کہلائے۔ اب وہ فدیہ ادا کر کے گریٹ شیپرڈ بن چکے ہیں۔ اور یہ بات یہیں تک نہیں ہے، صرف ابھی وہ گریٹ شیپرڈ نہیں ہے، ابھی تو ان کی دوسری آمد ہے، اور دوسری آمد وہ چیف شیپرڈ کے طور پر آئیں گے۔ آئے ہم دیکھیں کہ چیف شیپرڈ کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم پہلا پطرس رسول کا خط اور 5ویں باب میں آئیں گے۔ پہلا پطرس رسول کا خط 5واں باب، اور ہم جو آیت دیکھیں گے 4، لکھا ہے کلام خدا کے اندر، اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سیرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ And when the chief shepherd appears, you shall receive the never fading crown of esteem.
میرا اور آپ کا خدا جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، زمین پر اتر آتے ہیں۔ بیت لحم میں خدا کی قدرت ماں مریم پر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خدا جسم کا لبادہ جب اوڑھتے ہیں، اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آئے ہیں تاکہ ان کی بھیڑیں گمراہ نہ ہو سکیں۔ وہ اچھے چرواہے ہیں، دا گڈ شیپرڈ ہیں۔ وہی چرواہا جب اپنی جان دے دیتے ہیں، موت پر فتح پاتے ہیں، آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں، وہ چرواہا اچھے سے گریٹ شیپرڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہی چرواہے اب جب بادشاہت کے لیے زمین پر آئیں گے، ایک ہی چرواہا ہے، دو چرواہے نہیں ہیں۔ وہی چرواہے آسمان سے پھر سے واپس آ رہے ہیں۔ میرا خادم داؤد، مائی سرونٹ ڈیوڈ، اب وہ سردار گلابان ہے۔ خدا کا شکر ہو کہ ہمیں وہ سیکھنے کو دیتے ہیں۔ ہم آج تک صرف گڈ شیپرڈ کو دیکھتے رہے۔ گڈ شیپرڈ سے گریٹ شیپرڈ بننا ضروری تھا، اور گریٹ شیپرڈ سے چیف شیپرڈ تک کا سفر ضروری تھا، تاکہ میں اور آپ خدا کے بھیڑیں جو ہے وہ ٹھہر سکیں، تاکہ میں اور آپ خدا کی جون سی ہے آواز کو سن کر رد نہ کریں، تاکہ میں اور آپ اس بھیڑ کی مانند ٹھہر سکیں جو اپنے خدا کو پکارے اور خدا کہے کہ تم میری بھیڑ ہو اور میں تمہارا خدا ہوں، اور ہم پکار اٹھیں، آئے یہوہ آپ میرے خدا ہیں۔ خدا ہم سب کو ان کی بھیڑیں ٹھہرنے کی سعادت دیں۔ خدا آپ کو برکت دیں، آمین۔